رب کا اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے آج کی یہ مقدس شب برات دیکھنا ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت آج کی شب کی تمام برکتیں، رحمتیں، عظمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر اس قسم کی شبوں کا آنا اور ان شبوں میں ثواب اور فضیلت کو بے انتہا درجہ اور بہت زیادہ ثواب کا دیا جانا، تو یقیناً یہ اس امت کے لیے ہی ہے جو کہ عمل کے اعتبار سے اگرچہ کم ہو لیکن ثواب کے اعتبار سے میرا رب جو ہے محبوب کے صدقے بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ انہی میں ایک یہ شب بھی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارا پانے والی شب، کیونکہ یہ شب ایسی ہے کہ کوئی بندہ سچے دل سے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ جتنے سابقہ گناہ ہوئے ساری زندگی میں، ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آج کی شب کے صدقے تو تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ میرا رب تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ آج کی شب کا خاصہ، یہ تو رب کی رحمت ہے جب پکارا جائے، لیکن پکارنے والا رب کو پکار رہا ہے، اس کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ لیکن آج کی شب کی خصوصیت یہ ہے کہ پکارنے والا رب کی رحمت کو پکار رہا ہے اور وہاں سے رب کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، جیسے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات یہ وہ مقدس شب ہے کہ رب عز و جل آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اب رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جیسے کسی کی طرف سے اعلان ہو کہ یہاں آ جاؤ تمہیں اتنی رقم عطا کی جائے گی، اور ایک جگہ وہ ہو جاؤ کوئی اعلان نہ ہو تو بندہ اعلان سن کے فوراً اس جگہ پر پہنچنے کو ترجیح دے گا، کیونکہ وہاں سے کچھ دیا جائے گا، اعلان ہوا اسی وجہ سے۔ تو بیائی ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غروب آفتاب کا جو وقت تھا اس وقت سے اعلانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ شب توبہ ہے، شب برات ہے، چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اب وہ اعلانات تو شروع ہو گیا، اب یہ جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو اس وقت تک لگاتار یہ اعلان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہمیں ہاتھ کو اٹھانا ہے، دعا مانگنی ہے، بس رب عز و جل ہمیں عطا فرما دے گا، کہ اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگ لو، آج کیا مانگ سکتے ہو۔ اور بالخصوص اس شب کو شب توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ شب ہے جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے۔ اب عرب کے اندر وہ قبیلہ جس کے پاس بے شمار بکریاں، وہ نام ہی اسی حوالے سے مشہور ہے کہ بکریوں میں سب سے زیادہ بکریاں جو رکھنے والا قبیلہ ہے وہ بنو کلب ہے۔ تو فرمایا اس بکری کا جو بال ہے، ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، تو جنہوں نے بکریوں کے ریوڑ پالے کہ ان کی بکریوں کو گننا مشکل، کتنی بکریاں۔ تو فرمایا ہم بکریوں کی بات نہیں کر رہے جن کو گنا نہیں جاتا، ان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ فرمایا ایک ایک بکری میں جتنے بال ہیں نا، ان تمام ریوڑ کی بکریاں جو لا تعداد ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو آج کی شب بخشش کا پروان عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی مغفرت والی شب ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ شب توبہ بھی ہے، بندہ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دے، استغفار کر لے، حاضر ہو جائے کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب تک ہماری زندگی باقی ہے۔ کئی ایسے افراد تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، جو پچھلے سال ہم میں تھے، آج ہم میں نہیں ہیں، کہ جنازے اٹھ چکے، قبر کے سپرد ہو چکے ہیں، آج ہم ان کی قبروں پر جائیں گے۔ جو پچھلے سال ہم میں تھے، تو یہ اشارہ نہیں
کہ آج جو زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے، ساتھ یہ مقدس شب دیکھنا بھی نصیب کر دیے، تو اب کس چیز کی کمی رہ گئی؟ اب بندہ توبہ سے کیوں پیچھے ہٹے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ اب دیکھیں رب کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندوں کو بخش دیا جائے، حضور کی امت ہے یہ۔ اب وہ شخص چونکہ شراب کی بوتل سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نظر آ گئے، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اب کیا کروں؟ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، سوال بھی کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیونکہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی۔ اب وہ شخص شراب ہی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن عین اسی موقع پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا ہے، یہاں سے اس کو جواب دینا ہے، جواب دینے کے بجائے اپنے دل ہی دل میں رب کو یاد کرتا ہے، میرا رب کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دل ہی دل میں رب کو یاد کرے، جواب نہیں دیا ابھی، کچھ اس سیکنڈ کے لیے رب کو یاد کیا اور استغفار پیش کر دیا، اے اللہ عمر کے غضب سے بچا لے، آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، مولا آج تو بچا لے مجھے، بس اتنی ہوئی۔ پھر جواب کیا دیا؟ جواب تو نہیں دیا تھا نا، جواب تو باقی تھا، یہ تو رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا ہے، صرف جواب باقی ہے۔ اب جواب کیا نکلا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہ تو سرکہ ہے، حالانکہ پتہ تھا شراب کی بوتل ہے، لیکن اس جواب سے کچھ دیر پہلے رب کی بارگاہ میں عرض کر لی، اے اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آج تو بچا لے، اتنی سی بات، بچا لے اللہ۔ اور پھر جواب کیا دیا؟ سوال کا جواب، یہ آج والا قانون نہیں کہ بندے نے کہا یہ ٹھیک ہے جانے دو، نہیں، چیکنگ ہوگی، بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہتے سرکہ ہے، کب کپی تاری ہے، سیدنا فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، اس طرح ڈر رہا ہے خوف کے مارے، سرکہ ہو تو یہ حال تو ہو ہی نہ، لیکن کہہ رہا ہے سرکہ ہے، ٹھیک ہے لاؤ بتاؤ۔ اب جیسے ہی اس بوتل کے قریب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، دیکھا کھول کے تو کیا دیکھا کہ حقیقتاً وہ پہلے شراب تھی، اب توبہ استغفار کے بعد وہ سرکہ بن چکی ہے۔ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، بندہ استغفار کرنے کے در پہ آئے تو صحیح، رب کو پکارے تو صحیح، تو اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو آج یہ جو قیمتی لمحات ہیں یہ استغفار کرنے کے ہیں، شب توبہ ہے، جتنے سابقہ گناہ ہوئے سو ہوئے، بس آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ کسی گناہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور آج کی شب ہی نیت کر لیں، کیونکہ فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے کی رات ہے، آج کی شب یہ نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہماری تمام نمازیں با جماعت ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، کوئی بھی نماز آئندہ سے انشاءاللہ ہماری قضا نہیں ہوگی، کیونکہ کس وقت آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لہٰذا کوشش کی جائے، استغفار کیا جائے۔ ایک شخص محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بہت گناہ ہیں، بہت زیادہ، کیا میری بخشش ہے؟ اب محبوب نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں کے جتنے پتے ہیں کیا اس سے زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ زمین کے جو ذرات ہیں کیا ان ذرات سے زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ اچھا یہ بتا بارش جب برستی ہے تو ان قطروں سے زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ وہ شخص زار و قطار رونے لگا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کے حضور حاضر ہو جا، توبہ استغفار کر، میرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جو گناہ چاہے کسی بھی درجے پر کتنے ہی کیوں نہ ہو، رب کا ہی نہ فرمانے نا، حقوق العباد کا تو مسئلہ نہیں ہے، حقوق اللہ کا ہی ہے نا، رب کا ہی نہ فرمانے، تو بس رب کے در پر حاضر ہو جائے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کے توبہ استغفار کر لے صحیح طریقے سے، انشاءاللہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شعبان المعظم کے حوالے سے اس مہینے میں ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے جس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، یہاں تک لکھا جس شخص نے ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 1000 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہی نہیں بلکہ فرمایا 1000 درجات اس کے بلند فرما دے گا، اور وہ قبر سے اس طریقے سے نکلے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور فرمایا رب عز و جل کے یہاں یہ ساری اس کی شانیں ہیں، فرمایا ایک اور شان بھی ہے کہ میرے رب کے یہاں وہ ایسا شخص صدیقین کے درجے پر فائز ہوگا۔ وہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، بالکل مختصر ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد
الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کے دوست ابو حفص کبیر کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیں آج کی شب کا قیام اور کل کے دن کے روزہ، اس کی کیا شان ہے۔ انتقال کے بعد دفن کیا گیا، اس کے بعد دوست تھا، چند دنوں تک جانا ہوا، اس کے بعد بیچ میں ناگا ہو گیا، 8 مہینے گزر گئے۔ 8 مہینے کے بعد اچانک سے خیال آیا کہ کل تو دوست کی قبر پہ جاؤں گا، بہت وقت گزر گیا۔ رات کو سویا، خواب میں وہ دوست آتا ہے، بڑا خوبصورت تھا، لیکن خواب میں دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے زرد ہے۔ پوچھ لیا یہ کیا ہوا، ہم نے تو تمہیں صحیح سلامت قبر کے سپرد کیا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا ابو حفص کبیر کہ بات تو دراصل ایسے ہی ہے، لیکن جب تم نے مجھے قبر کے سپرد کیا تو تمہارے جانے کے ساتھ ہی عذاب کے فرشتے آ گئے۔ اب نامہ اعمال کے معاملات شروع ہو گئے، اب پوچھا جانے لگا، پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا، رب عز و جل کی طرف سے اعلان ہوا، اے عذاب کے فرشتوں اس شخص سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے شب برات، یہ جو مقدس رات ہے، اس رات میں اس نے قیام کیا تھا اور اگلے دن کا اس نے روزہ رکھا تھا، اس کی تعظیم کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہو کہ آج کی شب جو ہے وہ عبادت میں گزاری جائے۔ جیسے یہاں کا بھی جدول ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ہے، تو کوشش کی جائے اس میں شرکت کی جائے کہ آج کی شب اور شبوں کی طرح نہیں، آج کی شب یقیناً رحمت و برکتوں والی یہ شب ہے، اسی کو حاصل ہو، اسی کو یہ نصیب ہو جو اس کو عبادت میں صرف کرے، عبادت میں گزارے۔ دیکھیں وقت تو گزر جائے گا، ہم نے یہاں پر رب عز و جل کے کرم اور فضل سے مغرب سے وہ گزارا، عشاء بھی ہو گئی، جسے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت میں دل لگا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مغرب سے عشاء کیا ہوگی، ایسا لگا پتہ نہیں مغرب پڑی کچھ دیر بعد عشاء ہو گئی، یہ کیا ہو گیا۔ اپنا اپنا شوق ہے نا، آپ موبائل میں شوق لگائیں، 1-1.5-2 گھنٹہ گزرے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کا شوق اس طرف چلا گیا۔ جس کا عبادت میں شوق لگا ہے ان کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتی ہے نماز عشاء کے بعد نفل کا سجدہ کرنے جاتی ہے، اذان فجر ہو جاتی ہے، ایک ہی سجدہ ہے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ تو نے رات کو اتنا مختصر کر دیا کہ رابعہ کی تو 1 رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب سوچے تو صحیح، اپنا اپنا شوق ہے، اپنی بھی چاہت ہے، اپنی بھی لذت ہے، جس کو جہاں مل جائے۔ تو ہمارا وقت رب کا کرم سے فضل سے یہاں گزر گیا، جن لوگوں نے باہر وقت گزارا، دکانوں پہ وقت گزارا، یہاں وقت گزارا، ان کا بھی گزر گیا۔ لیکن ایک بات ہے، یہ شب بار بار نہیں آتی، ابھی اس کو آئندہ سال ہی آنا ہے، لیکن جو وقت دکان میں بیٹھنے کا ہے، جو گپے لگانے کا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کا ہے، وہ تو روز آپ کے پاس ہے، لیکن یہ جو وقت تھا نا مغرب عشاء نوافل پڑھنے کا اور آج کی شب کے حوالے سے، یہ بار بار گھڑیاں نہیں آتی، کیا پتہ آئندہ زندگی ہماری رہے یا نہ رہے، کچھ پتہ نہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ آج کی شب جو ہے وہ خوب عبادت میں گزاری جائے، اور اس شب کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی جس طریقے سے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شرعی عیدیں 2 ہی ہیں، تو اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں، ایک ہے شب برات آج، اور ایک ہے شب قدر، آنے والی شب رمضان المبارک کی 27ویں شب۔ تو یہ تو فرشتوں کی بھی عیدیں ہیں کہ اس عید کی جیسے ہماری عید ہوتی ہے ہم کیسے خوش و خرم ہوتے ہیں، تو آج فرشتوں کی کیا شان ہوگی، آج ان کی بھی عید ہے۔ اسی طریقے سے 300 رحمت کے دروازوں کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی سنا، پہلے بھی اعلان کیا گیا، تب رحمت چھما چھم برس رہی ہے، چھما چھم، چونکہ ہماری نظر گناہ گار، ہماری وہ شان نہیں، جن کے پاس کشف کا علم ہے وہ رب کے کرم و فضل سب جان لیا کرتے ہیں، جس سے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا۔ میرے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرماتے، ساتھ والے شخص جو وضو کر رہا ہوتا ان کا پانی ان کے جسم سے مس ہو کے گزر رہا ہوتا، میرے امام اس پانی کو دیکھتے پہچان لیا کرتے تھے اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اللہ نے کیسا کشف کا علم عطا فرمایا۔ تو ہمیں تو وہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس کشف کا علم ہے نا، وہ آج اپنی نظر سے آسمان کو اٹھائے اس کو دیکھے گا، حیران ہو جائے گا کہ اس قدر جب تیز بارش ہو، وقفہ نہ ہو، تو آسمان پہ نظر اٹھانا ممکن ہے ہی نہیں، اس قدر تیزی سے برسات ہو
آج اس سے بھی زیادہ رب کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے رحمت برس رہی ہے۔ تو کامیاب وہی ہوگا جو اس کو حاصل کرے گا۔ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ بیری کے پتوں سے غسل کریں، کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو آج کی شب 7 پتے پانی میں ڈال کر جوش دینے کے بعد اس سے غسل کرے، پانی ڈالے اپنے جسم پر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے سال جو ہے وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ یہ آج کی شب کی خاصیت ہے۔ قبرستان جائے کہ آج کی شب قبرستان جانا سنت مبارکہ ہے۔ محبوب علیہ السلام خاص طور پر آج کی شب جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ فرض واجب کے درجے میں نہیں، اس لیے سنت کہہ دیا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو، کیونکہ ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم قبروں کی زیارت کرو، تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور تمہارا دل آخرت کی طرف آ جائے گا، فکر آخرت پیدا ہوگی۔ تو قبروں کی ویسے بھی زیارت کرنی چاہیے، تو قبر کی زیارت کی جائے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ سورہ اخلاص ہر ایک شخص کو یاد ہے، سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قبرستان پہنچ کر یہ پڑھے، مردوں کے صالح ثواب کرے، جتنے مردے قبرستان میں سب کے برابر اللہ اس پڑھنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آسان وظیفہ ہے، ضرور پڑھیں۔ ایک اور شاندار وظیفہ وہ بھی سن لیں، قبرستان میں جب داخل ہو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ پوری سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھ لیں، آسان سورت ہے، ورنہ موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، سورہ تکاثر لکھیں گے فوراً آ جائے گی۔ تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ سورہ تکاثر، یا پڑھیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اس طرح پڑھا اور مردوں کو صالح ثواب کیا، جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں بروز محشر اس پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ کتنی برکت ہے، کام بڑا آسان مختصر، 1 منٹ کا کام، صالح ثواب ہی کرنا ہے بعد میں، تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم، کہ ہم جب قبرستان پہنچتے ہیں تو مردے جو قبر کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ مردے تمہارے چلنے کی قدموں کی جو آہٹ ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے کہ ہم جو ہے قبر کے اوپر پاؤں رکھ دیں۔ اگر ایسی جگہ قبر ہے تو آپ کے لیے کوئی فرض واجب نہیں کہ آپ وہ اندر تلاش کر کے اس قبر تک پہنچو گے، وہاں مردہ حاضری آپ کی نہیں لگا رہا کہ آپ سوچو گے میری حاضری لگ گئی، ایسا نہیں ہے۔ نہ آپ کی وہاں ملاقات ہونے والی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے وہاں تک آپ کا جو عمل ہے نا، یہ درمیان میں جو قبریں ہیں، ان قبروں پہ آپ جب پھلانگتے ہوئے یا اس کے اوپر الیاذ باللہ گزرتے ہوئے جا رہے، مسلمان کی قبر ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کوئی ٹیکا بھی نہ لگائے۔ یہ سے قبر ہو نا اگر، تو اگرچہ مردہ اندر ہے، میں اوپر تو نہیں آ رہا، لیکن یہ جو جگہ جو دیوار ہے فقط دیوار ہی ہے نا، فرمایا اس پہ ٹیکا بھی نہ لگایا جائے، کیونکہ اندر مسلمان کی قبر ہے، یہ مسلمان میت اس کے اندر، یہ مسلمان کی قبر ہے، اس کا ادب ہے۔ تو آپ دور سے فاتحہ پڑھ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر جگہ ہے، سہولت ہے تو آہستہ آہستہ چلے جائیں، لیکن چپل تو اتار ہی دیں، یہ بہتر ہے۔ ہمارے قبرستانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، زندوں کے حالت خراب ہے تو مردوں کے پہ اللہ خیر کرے، الامان والحفیظ۔ تو پھر یہ ہے کہ جائیں، اور یہ بات یاد رکھیں، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا، بڑے مشہور بزرگ ہیں، بہت مشہور، کیونکہ والد کا انتقال ہوا، روز جانا ہوا کرتا تھا، کچھ دن وقفہ ہو گیا، تو پھر جو ہے خواب میں والد تشریف لاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں بیٹا قبر پہ نہیں آ رہے۔ اب جیسے ہی سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا، پریشان ہو گیا، ابا آپ کو معلوم ہے میں قبر پہ آتا ہوں اور اب نہیں آ رہا، اور میں تو میری بات کرتا ہے مجھے چھوڑ، جب تو میری قبر پر آ کر دعا کرتا ہے نا تو میری ساتھ والی قبریں بھی جو تیری دعا سے خوش ہو جایا کرتی ہے، ساتھ والی قبریں بھی وہ بھی تیری دعا سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو میت کو سب پتہ ہے، اور جو روایتوں میں آتا ہے چند راتیں ایسی جس میں میت یعنی اس کی روحیں خود گھروں پر بھی آتی ہیں، ان میں سے ایک آج کی شب بھی ہے، شب برات، شب عاشور، جمعے کا دن، اس طریقے سے عیدین، ان چاروں کے بارے میں تو قول ہے کہ ارواحیں گھروں پر بھی آتی ہیں۔ تو قبرستان پہ جائیں، اسی نیت سے جائیں کہ ہم انہیں صالح ثواب کر رہے ہیں نا، تو در حقیقت یہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو معلوم ہے ہم آئے ہوئے ہیں۔
اور وہاں بے حرمتی والا سلسلہ نہ ہو، خرافات نہ ہو، خاص طور پر ہنسنا دیگر یہ معاملات جو ہو وہ نہ ہو، دنیاوی گفتگو سے بچیں، کیونکہ قبر کو دیکھنا، یہ وہاں جانا، یہ آخرت کی یاد دلا رہا ہے، تو وہاں دنیا کہاں سے آ گئی؟ ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت آج کی شب ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اب تک محفل ہوئی ہماری، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص آج کی شب ہمیں خاص طور پر توبہ استغفار کر کے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام۔